آپ کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے کلاڑا اٹھایا، ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے، اور وہ کلاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا. اب باہر آ گئے. جب وہ لوگ واپس آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کو بڑی عید سے پہلے ایک بار ضرور سننا چاہیے. اس بیان سے آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوگا جو آپ نہیں جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کے فیملی کے تعلق سے. سو چلیے اس بیان کو سماعت کرتے ہیں. ایک ہستی کا ذکر جا بجا اور بہت خوبصورت انداز میں موجود ہے، اور وہ ہستی اس قدر بڑی ہستی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان چاروں مذاہب میں ان کا ادب بھی موجود ہے. یعنی ان کو چاروں ہی مذہب والے اپنا بہت بڑا مانتے ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری اس قدر امیزنگ ہسٹری ہے، اور چونکہ اب جو دن آ رہے ہیں، اگلے جو دن ہیں وہ حضرت ابراہیم کی یاد اور اجاگر کریں گے. بہت طرف سے ماشاءاللہ یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ حج پہ لوگ جانا شروع ہونے والے ہیں، حج کی فلائٹس شروع ہونے والی ہیں. تو خود حج جو ہے وہ یادگار حضرت ابراہیم بلکہ خاندان حضرت ابراہیم ہے. بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد ہے. اور انہی دنوں میں ہم قربانی کریں گے. جو حج پہ نہیں بھی جائیں گے، ساری دنیا کے مسلمان قربانی کریں گے. تو قربانی بھی وہ یادگار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ اس فیملی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ ہم اپنی بہت ساری عبادتیں جو ہیں جب کر رہے ہوتے ہیں تو خاندان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں شاندار یادیں موجود ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف یونیورس، کائنات کی جو شاندار اور ہسٹوریکل تاریخی شخصیات اگر کوئی ہیں تو ان میں ون آف دا ٹاپ لسٹ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے. اور جتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں جو آپ کی زندگی کے اتنے واقعات قرآن میں ہیں، یعنی بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم کو شاید جو ہے وہ قربانی کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے بیٹے کو ذبح کیا گیا. ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں اور ہر واقعے کے پیچھے جو سبق ہے، اللہ اکبر. میں چند باتیں عرض کر پاؤں گا. ظاہر ہے وہ اتنی رچ ہسٹری ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں آپ کے کہ وہ ایک بیان میں کمپائل کرنا بہت مشکل ہے. مگر آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ آپ کا نام جو ابراہیم ہے یہ ابو الرحیم سے بنا ہے. اچھا، آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. آپ کے بعد، یعنی آپ کی زندگی کے، آپ کی حیات طیبہ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. یعنی آپ ہی کی نسل سے اس کے بعد سارے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو انوینٹ کیا ہے. یعنی تاریخ میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ ہی سے شروع ہوئی ہیں. مہمان نوازی کا باقاعدہ جو رواج ڈالا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈالا گیا. آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ روڈ پر نکل جاتے، سڑک پر جاتے، جو بندہ ملتا اس کو لاتے، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور اسے کھانا کھلاتے. اور سبحان اللہ، آپ کا جو لقب ہے خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، خلیل کہتے ہیں دوست کو. اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا. اور یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دیکھا کہ کوئی کھانے کا وقت ہے، کوئی مہمان نہیں آ رہا. آپ نکل گئے باہر اور جا کر مہمان تلاش کرنے کے لیے بہت کوشش کی، کوئی مہمان نہیں ملا. اب واپس گھر آئے تو ایک شخص آپ کے گھر کے اندر موجود تھا. تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے کہا بغیر اجازت میرے گھر کیسے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور ایک ایسے شخص کو خبر دینے آیا ہوں جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے اس بندے کا پتہ بتاؤ، میں پورے ملک میں وہ جہاں بھی ہوگا جا کر اس سے ملوں گا کہ ایسا خوش نصیب کون ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے.
تو فرشتہ کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں حضور، اللہ نے آپ ہی کو اپنا دوست بنایا ہے، آپ ہی خلیل اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے یہ مقام کیسے مل گیا، مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ سبحان اللہ۔ فرشتہ کہتا ہے آپ وہ ہستی ہیں جو کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو عطا ہی فرماتے ہیں، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ آپ کے در پر آ کر لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ عمل سیکھ لیجئے، یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے کہ بندہ دوسروں کو نوازے، کسی سے کوئی مطالبہ یا کسی کے آگے کو اپنی حاجتوں کو بیان نہ کرتا پھرے، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، خودداری رب کو بڑی پسند ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو مد و جزر ہیں، ٹھیک ہے، میں ہر واقعے کو تھوڑا تھوڑا ہی ٹچ کروں گا تاکہ چلے کچھ باتیں ہم سیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی۔ آپ ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ذبیح اللہ ٹھہرے، انہی کے قدموں کی رگڑ سے آب زمزم جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے قدموں کی جگہ، جہاں آپ کے قدم لگے اس جگہ کو مقام ابراہیم قرار دیا گیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور جہاں رب کو سجدہ کرنا بڑا افضل قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آپ ہی کی یادگار میں ارکان حج ہیں۔ آپ ابھی 18-20 سال کے تھے، یہ ایج بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، میچورٹی لیول وہ نارمل انسان میں نہیں ہوتا، مگر آپ کی لائف میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ جس گاؤں میں یا جس علاقے میں رہتے تھے، لوگ وہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ کو بہت برا لگتا تھا، آپ انہیں منع بھی کرتے تھے، مگر وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں آئیں۔ ہر سال وہ ایک میلہ مناتے تھے، بہت زیادہ وہاں پر جو ہے وہ رنگ رلیاں مناتے تھے، برے کام کرتے تھے۔ آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں آتا۔ پورے گاؤں کے لوگ چلے گئے، آپ اکیلے تھے، آپ چلتے چلتے ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ جب آپ بت خانے میں گئے تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ عجیب عجیب سے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی موٹا ہے، اور یہ سارے اس کو بناتے بھی اپنے ہاتھ سے، پوجتے بھی اس کو ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے کلاڑا اٹھایا، ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے، اور وہ کلاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اب باہر آ گئے، جب وہ لوگ واپس آئے تو ایوری بڈی بیکم اینگری کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا؟ تو کسی نے کہا کہ محلے میں، گاؤں میں ایک ہی بندہ ہے جو ان بتوں کو اچھا نہیں کہتا، وہ جو نوجوان ہے اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، آپ کو کہا ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ اپنے بڑے والے بت سے پوچھ لو نا، اسی کے کاندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت تو جواب نہیں دیتے، ہمارے بت تو بتا نہیں سکتے کس نے مارا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا کیا خوبصورت ڈیمونسٹریشن کیا، پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ تم جن کو پوجتے ہو نہ وہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں، نہ بتا سکتے کہ مارا کس نے، تم ان کو پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ اور یہ کانورسیشن، یہ جو گفتگو ہے، یہ بڑے شاندار انداز میں قرآن میں بیان ہوئی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ، آپ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے، افل لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو، افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے؟ اب ذرا دیکھیں، اگر کوئی لاجیکلی بات سمجھنے والا ہوتا تو اس پورے واقعے سے سمجھ جاتا کہ بات تو یہ نوجوان ٹھیک کر رہا ہے، ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ مگر وہ کہتے ہیں نا جن کے دلوں پر مہر لگ جائے وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑو اور آگ لگا دو، اور اب ایک ایسی آگ جلائی گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نو فلائنگ زون بن گیا تھا وہ ایریا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں نکل سکتا تھا، ایک بندے کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ لگائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا جانے لگا نا، سبحان اللہ، فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ کہتا ہے اے ابراہیم ہمیں اجازت دیجئے، ہوا چلائیں گے تو یہ آگ بجھا دیں گے۔ آپ فرماتے نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سوا کسی کی مدد درکار نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم اجازت دے، ہم پانی برسا کر آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ توکل کا لیول دیکھیں، اگر اللہ کو میری یہ امتحان منظور ہے تو میں اس امتحان کے لیے میں بالکل راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آگ میں بالکل آپ کو ڈالنے کا وقت آیا تو جبریل امین حاضر ہوئے، کہتے اے ابراہیم ہم ہماری مدد تو نہیں لے رہے، اللہ کو تو پکار لینا، اللہ کی بارگاہ میں تو عرض کر دیں۔ تو آپ فرماتے مجھے پکارنے کی کیا ضرورت ہے، رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد فرمائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد کیسی آتی ہے، خود قرآن میں رب فرماتا ہے
اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے، مگر میرا رب چاہے تو وہ آگ سے ابراہیم کو صحیح سلامت باہر نکال لیتا ہے. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا ہیں؟ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے پاوا ہوں. فرماتے اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پھر مجھے سکھ کو کیا کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے اس امتحان میں اپنے آپ کو پیش کیا، توکل کا لیول وہ تھا. علامہ اقبال شاعر مشرق بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں. آج ہم بھی بڑے بڑے امتحانوں سے گزرتے ہیں نا. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں، ایمان اگر حضرت ابراہیم کا آج بھی آ جائے نا، لیول آف توکل وہ آ جائے، تو وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے اگر حضرت ابراہیم والا ایمان ہمیں نصیب ہو جائے. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم مشکلوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ہم بڑی پرابلم سامنے دیکھ کر ہل جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرا رب کتنا عظیم ہے. وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو مشکل کو آسان کر سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ 18-20 سال کے نوجوان کا توکل کا لیول تھا. آپ کی عمر آگے بڑھتی ہے. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کب ملے ہیں؟ 99 سال کی عمر میں آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے. آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل، اے اللہ سن لے، اے اللہ سن لے. مجھے بتائیے 99 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، اور آپ جو یہ کہتے تھے نا اسمع یا ایل، اسمع کے معنی ہے سن لے، یہ عربی کا لفظ ہے. ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پروردگار. آپ نے نام ہی اسماعیل رکھ دیا. جو صدائیں تھیں، جو ندائیں تھیں، اسی پر آپ نے نام حضرت اسماعیل کا رکھ دیا. 99 سال تک دعا ہوئی. اب یہاں میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا، پردے میں میری بہنیں سن رہی ہیں. 1-2 سال کوئی کام نہ ہو، ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یار میں تو دعا کر کر کے تھک گیا، کدھر جا کے دعا کروائی. معاذ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، 99 سال تک دعا کر رہے ہیں، مگر رب سے ناراض نہیں، رب سے شکوہ نہیں، رب کی رضا پر راضی ہیں. اچھا اب امتحان تو دیکھو، 99 سال کے بعد بیٹا ملا ہے. آج کسی کو 5, 10, 15 سال بعد بیٹا ملے، اولاد ملے، اس کے پیر زمین پر نہیں لگنے دیتے. بڑی منتوں سے ملا ہے، بڑی مرادوں سے ملا ہے، اس کو تو آنچ نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. وہ بیٹا تو ابھی دودھ پیتا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس میدان میں چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، لکو دک صحرا ہے. سوچئے وہاں کعبہ بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک صحرا کے اندر اپنی زوجہ کو، حضرت ہاجرہ کو، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں. وہ ماں بھی کیسی ہے. یہ خاندان کی قربانیاں تو دیکھیں. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، یہ تو صحرا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا اے ابراہیم یہ تو بتا دو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر جواب نہیں دیا. آخر میں بی بی ہاجرہ کہتی یہ بتا دو اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا پھر ہم راضی ہیں. تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے. حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کے حوالے چھوڑ کر چلے گئے. آپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے تھیں. اللہ اکبر. یہ فیملی اب مکہ پاک میں تڑپتی، وہ جس کو کہتے ہیں کہ تپتی ہوئی دھوپ میں وہاں موجود ہے. کچھ دن تک تو پانی چلا، کچھ دن تک تو کھجوریں چلیں، اب سب ختم ہو گیا. کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. اب وہ رونے لگا، اب وہ پیاس سے بلبلانے لگا. حضرت بی بی ہاجرہ تو ماں تھی نا. اللہ اکبر. اب ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جا رہی ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے، اور چلتے چلتے اپنے بچے کو دیکھتی بھی جا رہی ہیں. جو صفا مروہ پر گئے ہیں، ذرا منظر سوچو. آج تو عمارت بنی ہے، آج تو سب کچھ بنا ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا، پہاڑ تھے اور ایک لکو دک میدان ہے. اب ذرا سوچے کہ ماں ہے، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی جا رہی ہے. حضرت اسماعیل جو ہیں کعبہ جہاں پر آج موجود ہے اس کے قریب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنا ڈسٹنس ہے آپ چلتے چلتے دیکھ رہی ہیں. آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب یہ جو ہم کبھی کبھی تو صفا مروہ میں چلتے ہیں، ایک موقع آتا ہے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی لاجک پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گرین لائٹس آتی ہیں ہم دوڑنے لگ جاتے ہیں،
پھر گرین لائٹس ختم ہوتی ہیں، پھر نارمل چلتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کو ماں کی ادا دیکھو کیسی پسند آئی ہے. صرف چلنا نہیں فرمایا، جیسے جیسے وہ چلی ہیں، جہاں جہاں وہ دوڑی ہیں، وہاں وہاں ہمیں چلایا گیا ہے، وہاں وہاں ہمیں دوڑایا گیا ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے جب وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے جاتی تھی نا تو راستے میں ایک چھوٹی سی پہاڑی بیچ میں آ جاتی تھی، وہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو ماں دوڑنا شروع کرتی تھی کہ جلدی سے وہ پہاڑی میں کراس کر لوں. پھر جب بیٹا نظر آتا تھا پھر کام ڈاؤن ہو جاتی تھی، پھر سکون سے چلتی تھی، پھر واپس آتی، پھر وہ چھوٹی پہاڑی بیچ میں آتی، بیٹا نظر نہیں آتا، ماں پھر دوڑنا شروع کرتی. جب وہ پہاڑی کراس ہوتی پھر بیٹا نظر آتا، پھر ماں اپنے پیارے انداز میں اور نارمل انداز میں چلنا شروع کر دیتی. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح، یہ اللہ کو ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے کہ ہر قدم ویسے اٹھایا کہ یہاں آرام سے چلنا ہے، یہاں دوڑ کر چلنا ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں. چلے شرعی مسئلہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا چلوں. اب ذرا مزے کی بات دیکھیں میری بہنیں، ذرا غور سے سنیں. دوڑا کون ہے؟ خاتون دوڑی ہیں. حضرت حاجرہ دوڑی تھی نا، حضرت حاجرہ چلی ہیں. اور حاجیوں کے لیے عمرے کے لیے ویسے ہی چلنا اور دوڑنا ضروری قرار دیا گیا، مگر عورتوں کو منع کر دیا گیا. ادا عورت کی ہے، مگر اس وقت وہ عورت اکیلی دوڑی تھی. اب مردوں کے ساتھ چلنا ہے، اب ہزاروں لوگ ساتھ ہیں، تو شریعت کا حکم اب کیا ہے کہ مرد تو دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی. جس شریعت نے صفا مروہ جیسے مبارک مقام پر عورت کے پردے کا خیال رکھا کہ اب عورت دوڑے گی تو ہو سکتا ہے اس کا پردہ کھل جائے، معیوب لگے گا مردوں کے درمیان عورتوں کو دوڑنا، تو وہاں منع کر دیا گیا. اس سے میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں سبق لیں کہ شریعت نے اتنے مبارک مقام پر بھی عورت کے پردے کا جو لحاظ رکھا ہے. اور وہ عورتیں جو صفا مروہ کر بھی آتی ہیں، حج اور عمرہ بھی کیا ہوا ہے، مگر اس کے بعد نہ وہاں پردہ کرتی ہیں نہ پھر یہاں آ کر پردہ کرتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ شریعت میں پردے کا اور حیا کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. اب رب نے دیکھو پانی کا کیسا انتظام کیا. حضرت اسماعیل نے روتے روتے پیروں کو رگڑنا شروع کیا. جب پیر رگڑے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کے پیروں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. بی بی حاجرہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں پانی کا فلو بہت زیادہ ہے. آپ عربی میں کہتی ہیں زمزم، عربی میں زمزم کا مطلب ہے رک رک. اللہ اکبر. یہ آپ کی زبان سے نکلا. اب اس چشمے کا، اس پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اور اللہ اکبر، یہ کیسا چشمہ ہے کہ کروڑوں گیلن روزانہ نکالا جاتا ہے. ہزاروں سال ہو گئے ہیں، دنیا میں کئی بورنگز ہوئی ہیں، کئی چشمے ابلے ہیں، کئی آبشار بہے ہیں، 100 200 500 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. مگر یہ ایسا معجزہ ہے حضرت اسماعیل کا، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی زمزم کا کنواں جاری ہے، آج بھی پانی جاری ہے. ایک بار زمزم کے ایک انجینئر سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے لاکھوں کروڑوں گیلن روزانہ سک کرتے ہیں، روزانہ اس سے نکالتے ہیں، اور جناب مکے میں، مدینے میں سپلائی ہوتا ہے، پوری دنیا میں لوگ بھر بھر کر لے جاتے ہیں. کہتا ہے وہ کنواں چند انچ رات کو نیچے ہو جاتا ہے پانی، مگر صبح آتے ہیں تو واپس لبالب پھر بھرا ہوا ملتا ہے. اور یہ ہزاروں سال سے معاملہ جاری ہے، یہ پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اس سے بڑی نشانی سبحان اللہ اسلام کی آپ اور کیا دیکھیں گے. اچھا جناب، اب کیا ہوا؟ جو تھوڑے سے جیوگرافیکل کو سمجھتے ہیں، دنیا کے نقشے کو سمجھتے ہیں، اب ذرا اس نظر سے دنیا کا نقشہ دیکھیے گا کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں. کبھی گوگل پر جا کر زوم کیجئے، کنٹریز کو زوم کیجئے، دیکھیے آبادی کہاں ہے اور کہاں آبادی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا کے جس ملک میں آبادی ہے وہ وہاں آبادی ملے گی جہاں جہاں پانی ہے. جہاں پانی نہیں ملے گا وہاں آبادی نہیں ملے گی. بلوچستان کیوں اتنا سارا خالی ہے؟ لکو دک پہاڑ ہیں، پانی نہیں ہے. جب پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں زندگی ہوتی ہے. اب پانی آنا شروع ہوا، قافلے گزرتے تھے، ٹھہرنا شروع ہو گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. اب یہ مکہ آباد ہونا شروع ہوا. زمزم کے کنویں کی وجہ سے یہاں پاپولیشن ہونا شروع ہوئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں. اب کعبے کی تعمیر کا حکم دیا جاتا ہے. حضرت اسماعیل بڑی چھوٹی عمر کے ہیں، آپ ایک ایک پتھر پکڑاتے جاتے ہیں، آپ کعبے کی تعمیر کرتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آج 5000 سال ہو گئے ہیں حضرت ابراہیم کو دنیا سے پردہ فرمائے، کم و بیش مور دین 5000 ایئرز ہو گئے ہیں. دنیا کی کوئی بھی عمارت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، 200 500 700 سال میں بارش ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، وہ ختم ہو جاتی ہے.
5000 साल से ज्यादा वो पत्थर वहां पड़ा हुआ है। इसके ऊपर जो बॉक्स मकाम इब्राहिम पर आप देखते हैं ना, ये 200-400 साल पहले ही लगाया गया है। ये पहले से बॉक्स में नहीं था, ये हजारों साल खुले आसमान तले पड़ा रहा है। बारिशें भी हुई, आंधियां भी हुई, तूफान भी आए, मगर आज भी अपनी आंखों से कितने वाज़े कदम के निशान आप हजरत इब्राहिम के देखते हैं। अल्लाह ने इस निशानी को कैसे बाकी रखा है। और उलमा कहते हैं हजरत इब्राहिम जब काबे को तामीर कर रहे थे ना, ये पत्थर लिफ्टर का काम करता था। जैसे जैसे ऊपर की दीवार पर ईंट रखते थे, ये पत्थर ऊपर चला जाता था। जब आप नीचे पत्थर लगाना होता था, ये पत्थर नीचे आ जाता था। सुभान अल्लाह, ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। और कुरान फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को अपने लिए मुसल्ला बनाओ। सुभान अल्लाह, किस किस याद की बात करें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की। अच्छा जनाब, अब ये बेटा थोड़ा बड़ा होता है, एक और इम्तिहान आता है। आपको ख्वाब में कहा जाता है कि इस बेटे को ज़िबह कर दो। अरे पहले तो दुआओं से मिला है, दूध पीते बच्चे को छोड़ के आया, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर हुक्म दिया जा रहा है कि इसको ज़िबह कर दो। अल्लाह अकबर, ये खानदान फिर तैयार हो जाता है। शैतान ने बड़ी कोशिश की बहकाने की। कभी बीबी हाजरा के पास गया कि तुम्हें पता है ये क्या कर रहे हैं? कहा क्या कर रहे हैं? किसी अच्छी जगह पर ले जा रहे हैं, मेरे बच्चे को तैयार करके ले जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, तैयार करके कहीं घुमाने नहीं, बल्कि ज़िबह करने ले जा रहे हैं। क्या बेटा, बीबी हाजरा कहती क्या बाप भी बेटे को ज़िबह करता है? कहा हाँ, इसलिए ज़िबह कर रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो माँ जिसको बुढ़ापे में जाकर बच्चा मिला है, 7-8 साल का भी हुआ है, माँ कहती है अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। शैतान फिर हजरत इस्माइल के पास गया, छोटी उम्र है। इस्माइल, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा जान कहां ले जा रहे हैं? आपने कहा कहां ले जा रहे हैं? अब्बू कहीं घुमाने ले जा रहे हैं? कहा नहीं, तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहे हैं। तो कहते कोई बाप भी बेटे को ज़िबह करता है? शैतान कहता है हाँ, इसलिए ज़िबह करेंगे कि अल्लाह का हुक्म है। बेटा भी कैसा है? कहता है ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूं। और फिर हजरत इस्माइल ने वो तारीखी जुमले कहे कि बाबा जान ऐसा कीजिए, मुझे अच्छी तरह बांध दीजिएगा, हैं, कहीं मैं ज्यादा ना हिलूं, कहीं मेरे गले पर जब आप छुरी फिराएं तो मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों पर ना पड़े, बल्कि ऐसा कीजिए बाबा जान उल्टा लिटा दीजिएगा, आप मेरा चेहरा देख नहीं सकेंगे। और आखिर में मेरी इस कमीज को मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उससे कुछ तसल्ली हो जाए। ये कैसा खानदान है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और आपको लिटा भी दिया, रस्सी से बांध भी दिया, ज़िबह करने के लिए छुरी भी चला दी, मगर अल्लाह ने उस कुर्बानी को कैसे कबूल किया कि आसमान से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेंढा लेकर आते हैं और उसकी जगह उसकी कुर्बानी होती है। हम आज हर साल बकरा ईद में कुर्बानी करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को ये फ़लसफ़ा ज़रूर बताया करें। हम बकरे घुमाते हैं, गायें घुमाते हैं, अब तो एक जनाब फैशन शो वाला मामला हो गया है, दिखलावे के बड़े मामलात हैं, उसके बाद बारबेक्यू पार्टीज़ हैं। ज़रा सोचिए तो सही, अगर हम सबको ये हुक्म दे दिया जाता कि हर साल नहीं तो ज़िंदगी में एक बार अपना एक बेटा अल्लाह की राह में ज़िबह करना है, सोचे हमारा क्या हाल होता। हम तो बकरा गाय कुर्बान करके, और वो भी जिसके पास पैसे हैं उस पर वाजिब है, गरीब पर तो वो भी वाजिब नहीं है, और उसके बाद गोश्त भी खुद खा जाते हैं, कोई एहसास नहीं होता। मगर हर बार कुर्बानी में याद करना है कि असल कुर्बानी तो उन्होंने दी थी, हमें तो सिर्फ जनाब उसकी नकल को अदा करना है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस वाक़े की बात करूं, हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की, आपके खानदान की कुर्बानियां, मगर जा बजा हमारे लिए इसमें दर्स मौजूद है। एक और वाकया मुख्तसरन बयान कर देता हूं। हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार देखा कि समुंदर के किनारे पर एक बंदा था, और उस बंदे को किसी ने, यूं समझिए कि मछलियों ने उसे खा लिया। जब मछलियों ने खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसको जब वो बाहर आया तो उसको दरिंदों ने खाया, उसकी लाश को, और जब दरिंदे चले गए तो परिंदों ने खाया। आपके जहन में ख्याल आया कि इस बंदे को अल्लाह क़यामत के दिन कैसे दोबारा खड़ा करेगा। ये तो 3 अलग अलग किस्म की चीजों के पेट में चला गया ना इसका गोश्त, मछलियों ने भी खा लिया, जमीनी जानवरों ने भी खाया, बाद में इसकी बॉडी को परिंदों ने भी खाया। तो आपके जहन में यह ख्याल आया कि अल्लाह करीम दोबारा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो आपने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं कि तू मरने के बाद मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा, उनकी बॉडी, उनके ढांचों पर यह सारा गोश्त कैसे आएगा। तो इरशाद बारी हुआ कि ए इब्राहिम, तू ईमान नहीं रखता? तो आपने फरमाया मौला, मैं ईमान रखता हूं, मगर अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूं। ए अल्लाह, ये मंजर मुझे अपनी आंखों से दिखा दे। ये वाकया भी कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब क्या हुक्म इलाही हुआ, फरमाया ए इब्राहिम, 4 परिंदे लो, इनको पालो भी, अपने साथ खिलाओ पिलाओ, उनके अपने साथ मानूस कर लो, और इन परिंदों को ज़िबह करो, और 4 परिंदों का कीमा आपस में मिलाओ, मिक्स कर दो, 4 परिंदों को काट के
कीमा मिक्स करो और फिर इन चारों परिंदों के छोटे छोटे, यानी ये समझे कि कीमे के गोले बनाकर, पीस बनाकर 4 अलग अलग पहाड़ों पर रखो। आपने क्या किया, अब वो 4 परिंदे कौन से थे जरा सुनिएगा। आपने क्या किया, 4 परिंदे, मुर्ग, कबूतर, गिद्ध और मोर, ये 4 अलग अलग परिंदे भी अलग अलग लिए ताकि तब का गोश्त भी डिफरेंट हो। आपने चारों परिंदे अपने साथ पाले, चारों परिंदों को फिर ज़िबाह किया, उन चारों का कीमा बनाकर मिक्स कर दिया आपस में, चारों का सर भी अपने पास रखा, उनकी मुंडी जो है ना वो उसको नहीं काटी आपने, यानी मुंडी काट के अलग रख ली, उसका कीमा नहीं बनाया। और अब इन चारों कीमों के जब पूरी अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो आपने 4 अलग अलग पहाड़ों पर रखा। जरा सुनिएगा, कुरान में ये वाकया मौजूद है। अल्लाह ने कहा इन्हें पुकारो, हैं? अब आपने क्या पुकारा, या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग। फिर आपने पुकारा या अय्युहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत्ताऊस, ए मोर। आपने चारों परिंदों को पुकारा। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, कीमा उड़ना शुरू हुआ, कुरान कहता है। और अब ये सब के सब उसकी बॉडी बनना शुरू हुई। यानी आप जरा सोचें कि चारों का कीमा मिक्स है, मगर जिसका जो हिस्सा बॉडी का था वो उड़ना शुरू हुआ। आज फिक्शन, ग्राफिकल एनिमेशंस और जनाब बहुत सारी इन चीजों का दौर है कि कंप्यूटर में चीजें बन जाती हैं, मगर सोचे ही अल्लाह की कुदरत का कैसा नजारा था जो हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा, और ये कुरान में मौजूद है। अब क्या हुआ, ये चारों परिंदे बिला सर के तैयार हो गए। सर तो हजरत इब्राहिम के पास थे, मगर वो बगैर सर के दौड़ते हुए आए, और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उनका सर लगाया, वो सर भी वापस लग गया और वो जिंदा भी हो गए, अपनी बोली में बातें भी करने लग गए। ये वाकया अगर आपने पढ़ना हो, पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 26 में मौजूद है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब सोचिए इस पूरे वाकये में जहां हजरत इब्राहिम का मकाम पता चलता है, हजरत इब्राहिम का ये मौजज़ा भी है, अल्लाह की कुदरत का नजारा भी है कि अल्लाह ने किस तरह इन चारों परिंदों को जिंदा करके हजरत इब्राहिम को बताया। और आज हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें बताया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आज बंदा मर जाता है, हड्डियां गल सड़ जाती हैं, मगर मेरा रब दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और कयामत के दिन उठाएगा। और यहां मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बड़ी खूबसूरत बात उलमा फरमाते हैं कि ये जो चारों परिंदे हैं, इन 4 परिंदे को तसव्वुफ का एक नुक्ता भी मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये 4 परिंदे अलग अलग क्यों थे। बुरी खसलत चारों में एक मशहूर है। मोर को अपनी शक्ल सूरत पर बड़ा नाज है, खूबसूरती पर बड़ा नाज है। मुर्ग में शहवत की कसरत होती है, गिद्ध में हिर्स और लालच होती है, और कबूतर को अपनी बुलंद उड़ान पर बड़ा फख्र और गुरूर होता है। तो फरमाए इन चारों को कुर्बान करके ये बताया कि अगर अल्लाह का पसंदीदा बनना है तो गुरूर को अपने दिल से निकालें। अल्लाह ऊंचा मकाम दे दे, उस पर घमंड ना करें, मालो दौलत की लालच में अपनी जिंदगी ना गुजारें, और शहवत के पीछे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना चलें। इन चारों परिंदों को ज़िबा करके गोया हमें यह पैगाम दिया गया कि जिस तरह ये चारों परिंदे जिंदा होकर दोबारा जो है वो जिंदगी गुजारने लगे, तो आप अपने मुर्दा दिल को अगर जिंदा करना चाहते हैं, अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाना चाहते हैं, अपने दिल में ईमान का नूर दाखिल करना चाहते हैं, तो इन चारों बुरी खसलतों को आप भी ज़िबा कर दें। इंशाअल्लाह आपका दिल भी जिंदा हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आपका मर्तबा भी जो है वो बुलंद हो जाएगा। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन तमाम वाकयात में हमें सब्र मिलता है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना मिलता है। हजरत इब्राहिम की सीरत हमें बहुत कुछ सिखाती है, और यह भी पता चलता है कि अल्लाह को अपने नेक बंदों की याद बनाना कितना पसंद है। देखिए, अकल तो यह कहती है कि जनाब अब तो कोई मां नहीं दौड़ रही, अब सफा मरवा के दरमियान दौड़ने की बजाय इतनी देर में काबे का तवाफ कर लो, काबा करीब है, ज्यादा सवाब उसमें है। मगर नहीं, अल्लाह को मां की याद बाकी रखनी है। सफा मरवा नहीं होगा तो उम्रा और हज कंप्लीट नहीं होगा। अकल तो कहती है इतनी लंबी लाइन लगाकर अब जाकर जमरात की रमी करने का क्या फायदा, ना वहां शैतान है, एक खाली दीवार है, उसी को पत्थर मारना है, अरे इतनी देर में 1-2 तवाफ हो जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह ने अपने खलील की याद को बाकी रखा है कि वहां बेशक शैतान इस वक्त तो नहीं है, मगर वो अदा रब को बड़ी पसंद है। हर हाजी जब तक रमी नहीं करेगा उसका वाजिब अदा नहीं होगा। अकल तो ये कहती है, आपको पता है अरफात का मैदान हुदूद हरम से बाहर है, हुदूद हरम की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। लॉजिक तो ये कहती है कि जनाब
حدود حرم سے باہر جا کر عرفات کے میدان میں دن کیوں گزاریں؟ وہ پورا دن مکے میں کعبے کے سامنے گزار لیتے ہیں، ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، کعبے کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نہیں، وہاں میرے آقا نے دن گزارا تھا۔ نبی پاک کی یاد اللہ کو ایسی پسند ہے کہ ساری دنیا میں بندہ کہیں بھی ہو، مگر اس دن 9 ذوالحجہ کو جو عرفات کے میدان میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں۔ رب کو اس دن کی حاضری پسند ہے۔ سبحان اللہ، آج تو بیٹا ذبح نہیں کرنا، مگر آج پھر بھی بکرا ذبح کر کے اللہ نے اپنے سبحان اللہ خلیل کی اور ذبیح اللہ کی یاد کو باقی رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آج بھی کوئی اپنے اللہ کے نیک بندوں کی یاد مناتا ہے، ان کا دن مناتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ہم اللہ والوں کی یاد اپنی زندگی سے نکال دیں تو نہ حج کر سکیں گے نہ عمرہ کر سکیں گے۔ اس یاد کو باقی رکھنے میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں۔ اب قرآن میں ہم نے سنا، قرآن کہتا ہے پرندوں کو پکارو، پرندے تو سب مر چکے تھے، کیما بن چکا تھا، تو مرے ہوئے پرندوں کو اگر یا ایھا الدیک کہہ کر پکارا گیا، یا ایھا الحمامہ کہہ کر پکارا گیا، تو پتا چلا کہ اگر جو لوگ دنیا سے چلے جائیں ان کو کوئی پکارتا ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو قبرستان بھی جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ تو مشکات شریف کی حدیث میں دعا موجود ہے کہ نبی پاک جب بھی قبرستان جاتے، یہ پیارے آقا نے تعلیم دی کہ قبرستان جا کر یہ دعا کیا کرو، اے قبر والوں تم پر سلام ہو، یا ایھا القبور۔ تو جب عام مسلمانوں کی قبروں پر جا کر یا ایھا القبور کہہ کر السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں، تو اگر اللہ والوں کو کوئی پکارتا ہے، ہاں اگر پکارتے وقت ان کو رب مان کر پکارا ہے، ان کو جناب اللہ کے سوا دینے والا مان کر پکارا ہے کہ وہ رب کی عطا سے نہیں اپنی طرف سے ذاتی دیتے ہیں، پھر یقیناً وہ شرک ہے۔ لیکن ایسا عقیدہ کس کا ہوتا نہیں۔ تو یاد رکھیے، قرآن و حدیث سے ہمیں بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں۔ بہرحال آج چونکہ محفل ہی قرآن پاک کے لحاظ سے ہے، ہمارے مدنی منع کے حفظ قرآن سے متعلق ہے، تو ہمارے چونکہ اگلے دن حج کے ہیں، اگلے دن قربانی کے ہیں، ہمیں یاد رہے حج کرتے وقت، قربانی کرتے وقت کہ خلیل اللہ کا خاندان کیسا تھا، کیسا صبر تھا، کیسا توکل تھا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں توکل نصیب فرمائے، ہمیں صبر نصیب فرمائے، مشکلوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور وقت آئے تو اپنا کچھ قربان کرتے ہوئے، وہ تو اولاد قربان کرنے چلے، آج نہ ہم وقت قربان کرتے ہیں نہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرتے ہیں، ہمیں اللہ قربانی کا جذبہ عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب ذرا سوچے، ایک نبی کے چند آیتوں میں موجود واقعات میں اتنا کچھ ہے، تو جو پورا قرآن پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، تو کیسے کیسے واقعات اور کیسے کیسے خزانے حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ہارون ناگوری بھائی نے جہاں یہ محفل سجائی ہے، وہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ بھی تیار کیا ہے، اور وہ تحفہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور مختصر تفسیر قرآن، تفسیر قرآن کا نام ہے تعلیم القرآن، تقریباً 3000 سے زیادہ کی اس کی قیمت ہے۔ وہ تفسیر قرآن 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے آپ سب کے لیے، سبحان اللہ، ہونا تو یہ چاہیے ان کے حافظ قرآن بچے کے لیے ہم تحفہ دیں، مگر انہوں نے ہم سب کے لیے ماشاءاللہ یہ تفسیر قرآن کا تحفہ ریڈی کیا ہے، جو آج آپ سب کو تحفے میں پیش کیا جائے گا۔ مگر پلیز اس کو لائبریری میں جا کر رکھ مت دیجیے گا، ایسا نہ ہو اگلے سال بھی اس کی پنی بھی نہ کھلی ہوئی ہو، تو اس کو جا کر کھولیں۔ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ لے جائیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، بے شک روز کے 2 صفحے پڑھیں، آپ قرآن کے ساتھ دوستی کر لیں، قرآن پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں نور قرآن سے دل کیسے جگمگاتا ہے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے جو فیضان مدینہ ہے اجتماع میں آیا کریں، وقتاً فوقتاً مدری چینل بھی دیکھیں، تاکہ اس طرح کی مزید باتیں سیکھنے کو ملیں۔ اللہ پاک ہمارے ہارون بھائی اور ان کی فیملی کی اس کاوش کو، اس محفل کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں نور قرآن کو داخل فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ تو دوستو، بیان کو آپ نے سنا، مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو دوستو، صدقہ جاریہ کی نیت سے ان دینی باتوں کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔